حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی چیز کا طلبگار ہو وہ اسے ضرور حاصل کر لے۔ کئی دفعہ انسان اپنے مطلوب کو نہیں پاتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص راستہ بھول جائے وہ مفتود گم ہو جائے۔ جس شخص کی طرف دن رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے تجربوں کو محفوظ اور یاد رکھتا ہے اس کے کام ٹھیک اور درست ہوتے ہیں۔ تمام کام تقدیر الہی کے تابع ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی تدبیروں میں ہوتا ہے اور موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ درویشی مصیبت کی نہر ہے اور اس کی تمام مصیبتوں میں عزت پوشیدہ ہے۔ ظاہری طور پر مشکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پس پردہ راحت اور سکون چھپا ہوتا ہے۔ مخلص بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا کر رکھے جیسے کوئی غریب اپنے ہاتھ کی کمائی اور جوڑی ہوئی رقم کو چھپاتا ہے۔ جو نصیحت سن کر فوراً عمل کرتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں اور ان کو جلد بہت بڑا اجر اور محنت کا پھل ملے گا۔ لوگوں پر تو جیسا رحم کرے گا ویسا ہی وہ تجھ پر رحم کریں گے، اور جس قدر تو ان کی تواضع کرے گا اسی قدر وہ تیری تعظیم کریں گے۔ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے: حیادار آنکھیں، نرم دل اور نورانی چہرہ۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے بزرگوں کی باتیں سن کر اس پر عمل کیا، بزرگوں کی نصیحت کو ضائع نہیں کیا۔ بردباری کا پابند رہ اور علم کا ساتھ رکھ، اللہ کے فضل سے انجام بخیر ہوگا اور سب تیری تعریف کریں گے۔ شرافت کے لیے تواضع کافی ذریعہ ہے اور ہلاکت کے واسطے تکبر نہایت کامل وسیلہ، اور اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کا زینہ ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی سفارش کامیاب نہیں، اور گناہوں پر اصرار کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ زیادہ بڑا سنگین نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دل میں نادم ہو، زبان سے استغفار کرے اور آئندہ اسے ترک کر دے، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ پھر ایسے کام سے باز رہوں گا۔ دل کی قوت کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اور اس کی اصلاح کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہوگا۔ جو اپنے کو عاجز اور خوار سمجھ کر سلوک کرتا ہے خدا اسے رفیع القدر بناتا ہے، اور جو اپنے کو معزز جانتا ہے خدا اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو حالت علم کا نتیجہ نہ ہو اگرچہ بڑا شاندار ہو، اس کا ضرر اس کے مالک پر منفیت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جو صدقے دل سے کسی جوان مرد کی خدمت بجا لائے اس کی برکت ہمیشہ اسے ملتی رہتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے ٹھنڈک لیتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارے اسے جنت عطا ہوتی ہے، اور اس کا بدلہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرے، اسے عاقبت میں خدائی یگانہ کا حلقہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی ہر خواہش کو مٹی میں دفن کر دو۔ تمام لوگوں میں ذلیل ترین بندہ وہ ہے جو ایک بار نیکی کے راستے پر آ کر دوبارہ برائی کے راستے پر چلنے لگے، اس سے بدبخت اور کوئی نہیں۔ عاجزی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حق کو دل سے تسلیم کرو، اور پھر حق بولنے والے کا ہاتھ تھام لو اور اس کا کبھی مت چھوڑو۔ سچی دوستی وفاداری اور عہد کی پاسداری کا نشان
اور صحت امانت حسن اعتقاد کا عنوان ہے۔ جو شخص امتحان اور آزمائش کے بعد کسی شخص کو اپنا دوست اور بھائی بند بناتا ہے تو اس کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس کی دوستی اور محبت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ خطا کار شخص تائب نہیں ہوتا جب تک اس کا دل پشیمان نہ ہو، زبان سے اس خطا کی معافی نہ مانگے اور اس کے بجائے آئندہ نیکی نہ کرے۔ اگر حق تعالیٰ نے تمہیں گفتار و کردار دونوں عنایت کی ہوں تو سعادت ہے، اگر صرف کردار ہو تو لعنت ہے، اگر فقط گفتار ہو تو مصیبت ہے، اگر دونوں ہی نہ ہو تو آفت ہے۔ سچے فقراء کا سارا کام متانت و حقیقت ہے، اس لیے ان کے ساتھ میں نے فراح و ظرافت کو ترک کیا۔ طالب حق کا ادب یہ ہے کہ بزرگوں کی حریت بجا لائے اور دوستوں کی حرمت کو رعایت کرے، تمام ان امور سے کنارہ کش رہے جن کی اچھی اور مفید ہونے میں شبہ ہو، شریعت کی پابندی میں قائم رہے اور ناجائز خواہشات کی موافقت سے بچتا رہے۔ چھوٹے قد والی عورت جب سو رہی ہو تو اس کے دونوں پاؤں کی تلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر دو، اس کا قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ غایت عمل یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس میں سوائے عز و تقصیر کے اور نہ دیکھا جائے۔ جو آپ کو عجیب اور خارق العادت چیز دکھائے وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے۔ تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں اور کھانے میں ادرک کا استعمال بڑھا دیں، کبھی سانس کی بیماری یعنی دمہ نہیں ہوگا۔ مطلب 4 چیزوں سے ہے: آنکھ، زبان، دل اور دماغ۔ آنکھ سے وہ مت دیکھ جو مناسب نہیں، دل کو خیانت سے اور مسلمانوں پر کبر سے دور رکھ، دماغ میں خواہشات کو ملحوظ رکھ کر کسی سے کچھ مت چاہو، زبان کو بری بات سے باز رکھو۔ اگر ان 4 چیزوں پر قابو نہ ہو تو سر پر راکھ ڈالو، کیونکہ اس سے بڑھ کر بدبختی نہیں ہے۔ بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈال دینا اسی بادشاہ کی صحبت میں 100 برس رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہارا کوئی ہم نوا تمہارا راز کھول دے تو پریشان مت ہو اور ملامت نہ کر۔ کسی کی طرف سے رضامندی ہو جائے تو پھر کوئی خامی یا عیب آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ جس انسان کے دل میں خدا نہیں رہتا وہ دل نہیں، ایک ویران گھر کی مانند ہے جہاں پر مکڑی کے جالوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ درود پاک صبح صادق 3 مرتبہ پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک خود سکھایا ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو، 7 دنوں میں مال و دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ جس شخص میں اچھا سلوک ہے تو سمجھ جاؤ اس میں تصوف کی روشنی جلی ہوئی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ جو انسان تیرا دوست ہے وہ تیرا مہربان اور محسن، تیرے کاموں کو سوچنے والا، وہ تیری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت میں تیری درستی اور اس کے خلاف کرنے میں تیری خرابی ہے۔ معاملات 2 چیزوں سے درست ہوتے ہیں: صبر اور اخلاص سے۔ معاملات میں صبر و ثبات ہو، ساتھ ہی صدق اور اخلاص۔ جس دل میں علم کی تڑپ نہیں ایسا دل مردہ دل ہے، اور اگر زندہ ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ روز قیامت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا زاد راہ
ہدایت کو اپنا رہبر اور قرآن کریم کو اپنا رفیق بنا لے۔